کیونکہ جو لوگ ڈنکی لگاتے ہیں وہ باغیرت لوگ ہوتے ہیں، بے غیرت نہیں ہوتے۔ وہ اپنی بہن بیٹی کی دلالی نہیں کر سکتے، وہ چوری نہیں کر سکتے اور نہ ہی ڈاکہ ڈال سکتے ہیں۔ وہ رزق حلال کمانا چاہتے ہوتے ہیں اور جو کہ پاکستان میں نہیں کما سکتے، وہ پھر رزق حلال کمانے کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں اور ڈنکی لگاتے ہیں۔ ویزا تو ہمیں دیتا کوئی نہیں، اوقات اتنی ہے ہمارے پاسپورٹ کی ان بے غیرت قسم کے حکمرانوں کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے ایک خبر تو سنی ہوگی، میں نے خبر دینے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائی، میں نے اس پہ ایک سوال اٹھانے کے لیے ویڈیو بنائی ہے کہ 28 بندے لیبیا سے اٹلی کی ڈنکی لگاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے ہیں سمندر میں ڈوب کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مرنے کا اور ان کی ڈنکی لگا کے موت کے منہ میں جانے کا ذمہ دار اور جوابدار کون ہے؟ دیکھیں، اسٹیٹ ریاست جو ہے وہ ماں ہوتی ہے، ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں کبھی بھی اپنے بچے کو موت کے منہ میں نہیں بھیجتی، چاہے وہ ریاست ہو یا حقیقی ماں ہو۔ وہ اپنے بچے کو اپنے سے دور جو ہے کبھی بھی نہیں بھیجتی، اور وہاں جہاں اس کو پتہ ہو کہ زندگی اور موت کا سفر ہے وہاں بھیجنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی جو ہے مائیں بچوں کو بھیجتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا سفر ہے، وہ سفر پہ اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں۔ دیکھیں، ریاست پاکستان لوگوں کو جنم تو دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، لیکن ان کی جوانی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی اور ان کا پیٹ نہیں بھر سکتی، ان کو کھانا نہیں کھلا سکتی، اور پھر ان کو جو ہے دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے۔ وہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، چاہے وہ ویزا لے کے جائیں، ویسے جائیں، وہاں جا کے غلامی کرتے ہیں، اور لوگ ڈنکی لگاتے ہیں اور ڈنکی لگاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہاں کچھ لوگ ڈنکی لگا کے وہاں پہنچ کے مر جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، خوار ہوتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ ماں جو ہے، چاہے وہ اسٹیٹ ہو یا حقیقی ماں ہو، وہ اپنے بچوں کو اپنے سے دور بھیجنا پسند نہیں کرتی۔ پھر وہ کون سی مجبوریاں ہوتی ہیں، کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ مائیں خود بچوں کو بھیجتی ہیں، مائیں خود بچوں کو جو ہے ڈنکی لگانے کے لیے گھر سے نکالتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چوروں نے، ڈاکوؤں نے اس ملک کو اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ وہ لوگوں کو نہیں پال سکتا، اور وہ پھر جو ہے مائیں خود اپنے بچوں کو ڈنکی لگانے کے لیے بھیجتی ہیں۔ اور وہ نوجوان جو ڈنکی لگانے کے لیے جاتے ہیں، ڈنکی لگاتے ہیں، وہ محنت کش ہوتے ہیں، وہ غیرت مند ہوتے ہیں، ان کے اندر غیرت ہوتی ہے۔ وہ گھر بیٹھ کے نہیں کھا سکتے، وہ اپنی ماں بہن کی دلالی نہیں کر سکتے، وہ حرام نہیں کما سکتے، وہ کسی کو لوٹ نہیں سکتے، وہ چوری ڈکیٹی نہیں کرتے۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس راستے سے موت واقع ہو سکتی ہے، مر سکتے ہیں۔ وہ موت کو قبول کرتے ہیں، موت کو گلے لگاتے ہیں، لیکن حرام کا لقمہ جو ہے نہ تو وہ خود کھاتے ہیں اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کھلانا پسند کرتے ہیں۔ تو اتنے قیمتی نوجوان، اتنے غیرت مند بہادر نوجوان جو کہ حرام کا لقمہ پسند نہیں کرتے اور حلال کے لیے اپنی جان گنوا دیتے ہیں، ایسے قیمتی نوجوانوں کو جو ہے یہ ملک کھو دیتا ہے، اور وہ جو ہے اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اور یہ سسٹم جو ہے، یہ سسٹم ان کو یہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے، یہ سسٹم جو ہے ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ڈنکی لگائیں، وہ دوسرے ممالک میں جا کے غلامی کریں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس سسٹم پہ بھی لعنت، اور اس سسٹم کو چلانے والوں پہ بھی لعنت جو ان لوگوں کو پال نہیں سکتے اور ان لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ دوسرے ملکوں میں جائیں اور ڈنکیاں لگائیں۔ اور جو ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا۔ ہر ماہ جو ہے بندے مرتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر مرتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی ماؤں کے لال اسی سفر میں موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہو جاتی کہ وہ مر گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، کہانی ختم ہوگی، نہیں۔ اب وہ بندے وہاں ڈوب گئے ہیں، مر گئے ہیں۔ اب جس کنٹری میں ان کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مفت میں آ جائیں گی؟ مفت میں وہ پاکستان پہنچ جائیں گی؟ پاکستان کی گورنمنٹ جائے گی، جہاز بھیجے گی اور ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ڈائریکٹ پاکستان آ جائے گی؟ نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ان سے $2,000-3,000 جو ہے وہ چارج کیے جائیں گے۔ اب ایک بندہ پہلے جو ہے قرضے اٹھا کے، ایک بھوک سے تنگ آ کے، حالات سے تنگ آ کے ڈنکی لگاتا ہے، اب اس کے اہل خانہ جو ہے، گھر والے، وہ کہاں سے لائیں گے $2,000-3,000؟ تو یہ خطرناک کہانی ہے۔ اب مرنے والا تو مر جاتا ہے وہاں، اور پچھلے جو ہے وہ ویسے مر جاتے ہیں۔ ان کا ایک تو جوان بیٹا جو ہے، جوان بھائی کسی کا چلا جاتا ہے، کسی کا باپ چلا جاتا ہے، کسی کا بیٹا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بڑی قیامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو کیسے پاکستان لایا جائے۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو لانے کے لیے ایک بہت ہیوی جو ہے اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ ایک غریب بندہ اب کہاں سے لائے گا اماؤنٹ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ ان کو دے گی؟ گورنمنٹ تو پہلے جو ہے کنگال ہو گئی ہے، وہ کٹورا لے کے گھوم رہی ہے، وہ لوگوں کی جیبیں دیکھتی ہے کہ کہاں سے ہمیں کچھ ملے، ہم اس سے نکالیں۔ تو کب ایک غریب بندے کے لیے کوئی سوچے گا؟ کب کسی غریب کی کوئی آواز اٹھائے گا؟ کب اس ملک کے نوجوان جو ہیں ان کے لیے کوئی سوچے گا؟ ان کے لیے ملک میں روزگار کا بندوبست کیا جائے گا؟ میں کہتا ہوں روزگار تو دفع کرو، ملک میں نہ بندوبست کیا جائے، کچھ ویزے جو ہے وہ آسانی سے مل جائیں۔ اب آپ کا ہمسایہ
गया मुल्क जो इंडिया है, उसके हालात आप देख लें कि वो ऐसे जाके एम्बेसी में पासपोर्ट फेंकते हैं, दस्ती उन लोगों को जल्दी जल्दी वीज़ा लगा के देते हैं, इतनी मुश्किल नहीं बनती। और पाकिस्तानी पासपोर्ट की इन लानती लोगों की वजह से, हुक्मरानों की वजह से इतनी बेकदरी हो गई है कि वीज़ा ही कोई नहीं देता, फिर लोग डंकी लगाते हैं। अब बांग्लादेश को देख लें, वो आगे निकल गया है, लेकिन पाकिस्तान 75 साल का हो के अब एक बार फिर दीवार के साथ लग गया है। उसकी कोई जो है ना तो पासपोर्ट की वैल्यू है, ना आपकी शनाख्ती कार्ड की वैल्यू है, ना आप पाकिस्तानी होने के नाते आप जहाँ भी चले जाएं आपको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, क्योंकि आपके मुल्क के ऊपर चोर आगे बैठे हुए हैं, वो चोरी करते हैं और बाद चले जाते हैं, चोरी करते हैं और बाद चले जाते हैं। कोई लीडर जो है ऐसा आए नहीं कि वो मुल्क का सोचे और मुल्क के नौजवानों का सोचे। तो दुआ है कि अल्लाह पाक जो है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अवाम की जो है हिफाजत फरमाए और कुछ बेहतर मामलात फरमाए। तो ये डंकी पहले भी लगती थी, अब भी लगती है और आगे भी लगाई जाती रहेगी, क्योंकि पहले भी लोग मरते थे, अब भी मरे हैं और मज़ीद लोग डंकी लगाएंगे, इससे बाज नहीं आएंगे। क्योंकि जो लोग डंकी लगाते हैं, मैं बता चुका हूँ, वो बागैरत लोग होते हैं, बेगैरत नहीं होते। वो अपनी बहन बेटी की दलाली नहीं कर सकते, वो चोरी नहीं कर सकते और ना ही डाका डाल सकते हैं। वो इसके हलाल कमाना चाहते होते हैं और जो कि पाकिस्तान में नहीं कमा सकते, वो फिर इसके हलाल कमाने के लिए दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं और डंकी लगाते हैं। वीज़ा तो हमें देता कोई नहीं, औकात इतनी है हमारे पासपोर्ट की इन बेगैरत किस्म के हुक्मरानों की वजह से।